ویلکم بیک دوستوں، آن لائن تعلیم یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو پاکستان ایئر فورس کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ٹیسٹوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے، شارٹ سی ویڈیو ہوگی جس کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا۔ بہت سے لڑکوں کو جیسے کہ پتا ہے کہ جن لوگوں نے ظاہر سی بات اپلائی کیا انہیں کو پتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے اندر جابز آئی ہوئی ہیں، اور ایئر مین، جی سی، پرووسٹ اور ایئر سپورٹ، ایرو ٹریڈ کی سیٹیں ہیں۔ ایئر مین کے مطلب بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ ایئر مین کون ہوتا ہے۔ ایرو ٹریڈ والوں کا بھی اکثر لوگوں کو پتا ہے۔ 3 سیٹیں جو ہیں پاکستان ایئر فورس کے اندر ایئر مین کے علاوہ، ایرو ٹریڈ کے علاوہ، ایئر مین اور ایئر ٹریڈ دونوں کے علاوہ ایئر سپورٹ ہے، اس کے بعد ہے پرووسٹ ہے اور جی سی ہے۔ ان 3 سیٹوں کے نام ہی ایسے ہیں کہ جو نیا بندہ اس میں اپلائی کرتا ہے نا، اس کے تو ذہن میں یہ آتا ہی نہیں ہے، وہ تو بس ایسی پرسنٹیج دیکھ کر یا اپنی ڈویژن دیکھ کر، مارکس دیکھ کر، یا سب سے بڑی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ میتھ اور فزکس سے جو ہے وہ لڑکے ڈرتے ہیں، وہ ان سیٹوں میں اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرووسٹ میں تو وہ نہیں ہوتا، فزکس کیمسٹری کا ٹیسٹ، جو جی سی ہے اس میں بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب مسئلہ کیا ہے کہ اپلائی نہیں کرتے، وہ تو ایک بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، فزکس اور میتھ کا سوال ہوتا ہے۔ تو ہمیں کویسچن جو ہے وہ ہے کہ پرووسٹ اصل میں ہے کیا یار، کہ پرووسٹ کی جو سیٹ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ تو ٹیسٹ کے مناسب جو لڑکے دیکھتے ہیں نا کہ ٹیسٹ آسان ہوتا ہے اور سیٹ بھی اسی طرح سے عام ہوگی، لیکن سیٹ یہ عام نہیں ہے بھائی، سیٹ بہت اچھی ہے اور یہ شاہانہ زندگی والی سیٹ ہے۔ ایئر مین ایرو ٹریڈ بھی شاہانہ زندگی والی ہے، لیکن اس میں ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کام ہوتا ہے، ایک فکس کام آپ کو دیا جاتا ہے، لیکن جو پرووسٹ کی سیٹ ہے اس کے اندر فکس کام آپ کو نہیں ہوتا۔ بہرحال ویڈیو کی تفصیل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کا جی میل اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ اور کمنٹ کا تو ظاہر سی بات ہے باکس اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سوال و جوابات ہوتے ہیں۔ بہرحال ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری سیٹ ہے جو ایئر فورس کے اندر، اس کا نام ہے جناب پرووسٹ، ٹھیک ہے جی۔ پرووسٹ چیز کیا ہے اور یہ کس کے لیے کام آتی ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی سیلری کتنی ہے اور اس کا کیا رینک ہوتا ہے، کیا اس کا فنڈا ہے، وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرووسٹ پر اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ان چیزوں کا علم لازمی ہونا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم 3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ پہ رینک ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ رینک کیا ہوتا ہے؟ پرووسٹ کا رینک جو ہے وہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایئر مین اور ایئر ٹریڈ کا فار ایگزامپل 10واں سکیل ہے، تو پرووسٹ کا جو ہے وہ 7واں سکیل ہے، یعنی کہ 3 درجے ایئر مین اور ٹریڈ سے اس کا جو ہے وہ کم ہوتا ہے ورک کے حساب سے رینک، ٹھیک ہے جی۔ سیلری اس کی جناب جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ 18,000 اس سال کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے اس کی 17,000 16,500 سے سٹارٹنگ ہوتی تھی، اب ٹریننگ کے دوران سے 18,000 سے سٹارٹنگ ہوتی ہے، اور جب آپ کی ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے، آپ اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، تب تک آپ کی سیلری تقریباً 22 سے 24,000 کے درمیان تک، وہ ورک کی جو آپ کے کام کی مناسبت سے، جیسا آپ رسپانس دیں گے ٹریننگ کے دوران اور جیسا آپ وہاں پہ، کیونکہ ٹریننگ کے درمیان بہت سے مقابلے بھی ہوتے ہیں اور ریزلٹ بھی آتا ہے باقاعدہ ٹریننگ کا۔ آپ لوگ جو جوائن کیے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس چیز کا جو بھی ورک ہوتا ہے ٹریننگ کے اندر، جو آپ کا مطلب ٹریننگ کرتے ہیں، آپ کو اس کو رزلٹ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کا ٹیچر جو آپ کو ٹریننگ کرواتا ہے وہ اس کے آپ کو مارکس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو رینکس ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی سیلریز بڑھتی ہیں۔ دراصل رینک اسی چیز کا مطلب ہے۔ آرمڈ فورسوں کے اندر رینک بی پی ایس جو ہمارا سکیل ہوتا ہے ایجوکیشن کا یا سویلین کی پوسٹ کے اندر، اس کو آرمڈ فورسز کے اندر رینک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے اداروں میں ایس پی ایس کہا جاتا ہے اور بہت سارے اداروں میں بی پی ایس بھی کہا جاتا ہے، سکیل، ٹھیک ہے جی۔ گریڈ جس کو ہم عام زبان میں گریڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سا گریڈ کا آفیسر ہے، کون سے گریڈ کے مطلب سیلری لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ سیلری کا ایک ایسا حساب کتاب اس پوسٹ پہ ہوتا ہے. اور مین چیز جو ہے وہ ورک ہے. اب ورک کی تفصیل تھوڑی سی لمبی ہوگی سیلری سے زیادہ اور رینک سے بھی زیادہ کہ ورک پرووسٹ کا ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، پرووسٹ عام طور پر میں یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ اس کو انڈسٹریز یا مینوفیکچرل ڈپارٹمنٹس میں کبھی آپ نے اگر کام کیا ہو تو وہاں پہ ایک آدمی رکھا جاتا ہے جس کو اسسٹنٹ ایڈمن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اسسٹنٹ ایڈمن کا ورک کیا ہوتا ہے؟ اسسٹنٹ ایڈمن کا کام ہوتا ہے کہ وہ جس ڈپارٹمنٹ، جس انڈسٹری، جس مینوفیکچر جگہ کا اسسٹنٹ ایڈمن ہے، وہاں پہ اگر کوئی مسائل آ جاتا ہے، وہاں پہ کوئی ایشو بن جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہ اسسٹنٹ ایڈمن کو وہاں پہ پوری کرنی پڑتی ہے. اور میں اس چیز کو پرووسٹ کو اپنے الفاظ میں اسسٹنٹ ایڈمن کہوں گا، یہ غلط نہیں ہوگا. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، ہر ادارے کی سیکل، ہر ادارے کی جو عہدے ہوتے ہیں ان کو اپنا ایک نام دیا جاتا ہے. جیسا کہ رینک میں نے کہا ہے تو عام زبان میں ایجوکیشن میں اس کو سکیل کہتے ہیں، بی پی ایس کہتے ہیں، سول اداروں میں اور میں جو ہے اس کو گریڈ بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان ایئر فورس کے اندر اسسٹنٹ ایڈمن کو آپ پرووسٹ کہہ دیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا میرے اندازے کے مطابق. ٹھیک ہے، اور پرووسٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس بیس پر وہ اپائنٹ ہوتا ہے، جس بیس پر اس کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا ورک کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پورے جو بیس ہے اس کے اندر رہ کر جو بھی مسائل آتے ہیں، جو بھی ایشو بنتا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نیا ٹرینڈر یا جس قسم کی جابز کی، اگر اس بیس کے اندر کوئی ایشو بنتا ہے کسی بھی قسم کا، تو وہ پرووسٹ کو موقع پر حل کروانا ہوتا ہے اعلی حکام سے. مطلب اس کو جو ہے نا انفارمیشن ان کو دینی ہوتی ہے کہ ہمارے بیس کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش آیا ہے. ٹھیک ہے، تو پرووسٹ کا ورک آپ کو سمجھ آ گیا ایز اے اسسٹنٹ ایڈمن. اور یہ ماشاءاللہ سے اگر آپ اس کو عام الفاظ میں کہیں تو پرووسٹ ایسی سیٹ ہے کہ اس کا پالا ہر بڑے افسر سے پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بڑے افسر سے اگر آپ گپ شپ بنا لیں تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. اسی پرووسٹ پر رہ کر آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں. آپ کو سمجھ آ جی ہوگی، میں قوانین کی حد میں رہ کر کوئی بھی ایسی بات نہیں کہوں گا جو غلط ہوگی. بہرحال پرووسٹ جو ہے وہ بہت اچھی اڑان بھر سکتا ہے اپنی پوسٹ پر رہ کر بھی. یہ نہ سمجھیں کہ آپ جی ڈی پائلٹ نہیں ہیں اور آپ پرووسٹ پہ آ گئے یا تو پھر آپ کا مسئلہ بنے گا. لیکن یہ پرووسٹ اگر آپ ایک وہ کیا کہتے ہیں نا حق کی سچی کمائی کھائیں گے، آپ اپنی جو ہے فرض کو سر انجام دیں گے، اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی کریں گے، تو پرووسٹ کی سیٹ آپ کو چیف مارشل کے جو ہے وہ سامنے بھی لا کر کھڑا کر سکتی ہے، چاہے وہ اچھے طریقے سے ہو. اگر آپ اپنے فرائض جو پرووسٹ کے تحت اچھے طریقے سے انجام دیں گے تو ہو سکتا ہے چیف مارشل جو آپ کا آرمی، ایئر فورس، آرمی جو بھی سیٹ ہے، آرمڈ فورس ہے، اگر اس میں یہ سیٹ ہے تو وہ آپ کو اچھے انداز میں چیف مارشل کے سامنے پیش کرے تو آپ کیا سمجھیں گے وہ کیا ہوگا، آپ کے لیے کتنی خوش نصیبی ہوگی. اور اگر آپ اس سیٹ پہ غلط کام کریں گے، کیونکہ ہر چیز بیس کی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، تو آپ کو پھر بھی وہ مارشل کے سامنے پیش کرے گا، لیکن وہ کیٹیگری کوئی اور ہوگی، آپ کے پیش ہونے کا وہ کوئی اور حساب ہوگا. ٹھیک ہے، بہرحال ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. پاکستان ایئر فورس کی یہ ایک چھوٹی سی تو نہیں، لمبی ہو گئی ہے انفارمیٹڈ ویڈیو ہماری. تو ہماری 3-4 ویڈیوز ہوں گی، ریکویسٹڈ ویڈیوز ہیں، 3 ویڈیوز ہوں گی، پرووسٹ، جی سی اور ایک اور سیٹ وہ کیا کہتے ہیں اس کا یار ایروسپورٹ کو ہے نا. ان کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ اسی طرح انفارمیشن دے دوں گا جلدی جلدی. آپ لوگوں نے جسٹ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.